إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین الذی سمی فی السماء بأحمد وفی الارضین بأبی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله المنتظر الروحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين ورحمة الله على محبيهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. اس سے پہلے کہ اپنی چند ایک معروضات پیش کروں، سب سے پہلے یہ اپنا فریضہ سمجھتا ہوں حدیث معصوم کے سائے میں کہ من لم یشکر المنعم من المخلوق لم یشکر الخالق. اگر انسان کو خالق کی بارگاہ میں جانا ہے تو اس کا ایک راستہ ہے، اور راستہ یہ ہے کہ جو بھی آپ کا منعم ہے، محسن ہے، جس نے احسان کیا ہے مخلوقین میں سے، جب تک اس کا شکر ادا نہیں کر لیتے خالق کی بارگاہ میں نہیں جا سکتے. پہلے مرحلے میں آپ تمام مومنین اور مومنات کہ جو اپنا وقت نکال کر تشریف لائے اور بندہ حقیر کی چند ایک معروضات الٹی سیدھی سنتے رہے، تحمل بھی کیا، اور ویسے بھی ہے آپ لوگوں کی نسبت ہماری ذمہ داری کہیں زیادہ ہے کہ قیامت کے دن عالم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تیری کیا اوقات تھی، ہم نے اتنے لوگوں کو آپ کے سامنے رکھا اور ان کا بہترین عضو بنام سر اور سر میں دماغ، اور انہوں نے ایک ایک گھنٹہ آپ کے سامنے خاموشی سے آپ کو تحمل کیا. آپ نے ان کے دماغ میں کیا ڈالا؟ آپ سے زیادہ مجھے اپنا خوف ہے، لہذا پہلے مرحلے میں آپ کا شکر ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ واقعاً آپ لوگوں نے تحمل کیا اور محبت کے سائے میں بہترین انداز سے آپ نے نوازا، اور ساتھ ساتھ وہ مومنین کہ جنہوں نے واقعاً اس سلسلے کو منعقد کرنے کے لیے جس رنگ میں بھی خدمت انجام دی، ان سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. خصوصاً دو برادر، اب نام لوں تو بعد میں کہیں وبال جان نہ بن جائے، بہرحال وہ دو برادر واقعاً تہ دل سے دعا نکلتی ان کے لیے کہ جنہوں نے اپنا قیمتی ٹائم دیا اور بندہ حقیر اور ناچیز کو اس قابل سمجھا. البتہ انہوں نے تقرب کی نیت سے خدمت کی ہے، البتہ میں اس قابل نہیں تھا کہ اپنا قیمتی وقت میرے لیے وہ وقف کریں. بہرحال سب کی بارگاہ میں شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے تحمل کیا، جنہوں نے سنا، جنہوں نے جس انداز سے خدمت کی. البتہ خدمت
ہماری جو کی ہے وہ یقیناً اہل بیت کے صدقے میں ہے، وإلا ہماری تو کوئی اوقات نہیں ہے۔ جو بھی اہل بیت کے ساتھ مل جاتا ہے خالق کائنات اس کی محبت سب کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی ذات۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی جس کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں، اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ یہ ایام ہیں اور عزا ہے اور یہ مکتب ہے کہ ہم ہوں یا نہ ہوں انشاءاللہ یہ جاری و ساری رہے گا۔ ہمارا کمال یہ ہے کہ ہم اپنا نام لکھوا کر اپنے آپ کو سرخرو کر لیں۔ عرض کیا تھا سلسلہ مباحث میں کہ انسان جو دنیا میں آیا ہے خلقت کے سائے میں دنیا میں آیا ہے اور ربوبیت کے سائے میں اس کو واپس جانا ہے، اسی لیے اس کا خالق بھی خداوند متعال ہے اور اس کا رب بھی خداوند متعال ہے۔ خلقت کے سائے میں اس نے ہمیں دنیا میں پہنچایا ہے اور ربوبیت کے سائے میں ہمیں پھر اپنی بارگاہ میں بلا لے گا۔ اور اس کی عظمت یہ ہے کہ سب سے پہلے ساری چیزیں دیتا ہے اور خود دینے کے بعد خود خریدار بھی بن جاتا ہے، اور خریدار بننے کے بعد اس پہ پھر اضافی دے دیتا ہے۔ اس لیے قرآن فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، خدا وہ ہے جو تمہارے جان اور تمہارے مال کا خریدار ہے۔ بھائی دیا کس نے؟ دیا تو اسی نے، پہلے دیا اور دینے کے بعد میں پھر خرید بھی لیا، اور خریدنے کے بعد کیا کہا؟ یہ کیوں خرید رہا ہوں؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، ایک چیز دی وہ بھی اس کی، اور وہ لے لی اس کے بعد ایک عظیم ترین چیز دے دی بنام جنت۔ مال لے لیا، جان لے لی، وہ بھی اسی کا تھا، وہ لے کر، لیکن ایک شرط رکھی ہے کہ جب یہ دیا ہے تو اس کو امین بن کر محفوظ رکھنا ہے۔ تو جو امین بن کر محفوظ رکھ لیتا ہے خریدار خدا بن جاتا ہے، اور جو امانت کے سائے میں ان دونوں چیزوں کی حفاظت نہیں کر پاتا تو اس کا خریدار حتی شیطان بھی نہیں ہوتا۔ یہی سوچنا ہے ہمیں کہ ہم اس دنیا میں جو آئے اور خدا نے جو دیا، دینے کے بعد واقعاً ہم امانت دار بن کر ہم نے ان کی حفاظت کی یا نہیں کی۔ سوال اس امانت داری کو کس طرح سے آگے پہنچانا ہے؟ اس کے لیے خالق کائنات نے ایک نظام رکھا ہے جس کو کہتے ہیں نظام ربوبی کائنات، یعنی خداوند عالم کا وہ نظام جس سائے میں ہمیں اور آپ کو منزل کمال کی طرف جانا ہے۔ اب وہ چند ایک باتیں تھی میں نے اشارہ کر دی، اس کے مقابلے میں جب اللہ کے نظام کو انسان نہیں مانتا تو ہوتا کیا ہے؟ وہ ظاہر سی بات ہے اس کے متبادل راستے انسان اپنا لیتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ آپ کی زندگی ہے بہترین اس ملک میں چل رہی ہے، بہترین زندگی کو گزارنے کے لیے گورنمنٹ نے کچھ قوانین رکھے ہیں، ان قوانین کے سائے میں چلیں گے تو اب وہ جو بھی انہوں نے جس ہدف کے لیے مقرر کیے ہیں وہ چلتے رہیں گے، لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس قانون کو انسان فالو نہیں کرتا، پھر اس کے مقابلے میں چور راستے تلاش کر لیتا ہے، اور چور راستے تلاش کرنے کے بعد اپنی زندگی کو اپنے وہم و گمان میں سمجھتا ہے کہ شاید بہتر سے بہتر کر رہا ہوں، جبکہ ہوتی نہیں ہے۔ وہ جو چور راستے ہوتے ہیں اس کو خالق کائنات نے کہا ہے نظام فرعونی۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ فرعون کسی شخص کا نام نہیں ہے، فرعون اس نظام اور اس سسٹم اور اس قانون کا نام ہے جو قانون خدا کے مقابلے میں رائج کیا جاتا ہے۔ اگرچہ کہ وہ شخص جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تھا اس کا نام بھی فرعون پڑ گیا، اور اسی فرعون کا پوتا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ظاہر ہوا وہ بھی فرعون کہلایا جاتا ہے۔ پس فرعون اس طاقت کو کہا جاتا ہے، اس نظام کو کہا جاتا ہے، اس سسٹم کو کہا جاتا ہے جو خدا کے قانون کے مقابلے میں بشر بناتا ہے، اور خدا کے قانون کو چھوڑنے کے لیے اور خدا کے قانون سے منہ موڑنے کے لیے اس نظام کو رائج کرتا ہے۔ میں صرف دو چار اس کی خصوصیات ذکر کر دوں کہ دیکھیں ہم اپنی زندگیوں میں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ ایک تھوڑا سا تاریخی ٹیسٹ دے دوں تاکہ بات ذہن میں آ جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور ان کو جو قرآن نے نام دیا کہ یہ
سبت یا اسبات نبی ہیں. اسبات سبت سین بے قوے جیسے کہتے ہیں امام حسن اور امام حسین کے لیے کہتے ہیں سبتین. سبتین کون ہوتا ہے؟ کہ جو نبی زادہ ہو اسے سبت کہا جاتا ہے یا اسبات کہا جاتا ہے. جو نبی زادے ہوں ان کو اسبات کہا جاتا تھا. اور اس کے مقابلے میں جو فرعون تھے یعنی جن کا نظام بت پرستی پر استوار تھا ان کو قبطی کہا جاتا تھا. قاف بے قوے قبطی، یہ قبط یا اقباط سبت کے مقابلے میں. اب وہ لمبی داستان ہے جانتے ہیں، میں فقط تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کے ذہن میں ڈال رہا ہوں تاکہ بات آپ تک پہنچ جائے. حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو بھی بھائیوں نے کیا، اس کے بعد وہ آئے مصر میں، اور مصر میں آنے کے بعد کیا ہوا ان کے ساتھ کہ نبی زادہ ہے اور غلام بن کر بازار مصر میں بیچا گیا. ایسے ہی ہے نا؟ جب کنویں میں پھینکا گیا تب بھی زبان پہ شکوہ نہیں تھا. جب بھائیوں نے غلام بنا کر بیچا تب بھی زبان پہ شکوہ نہیں تھا. اور جب بازار مصر میں بیچا گیا تب بھی زبان پہ شکوہ نہیں تھا. زلیخا کے گھر پہ آ گئے، وہاں پہ بھی کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی. جوان ہوتے ہوتے ایک ایسے عالم پہ پہنچے، خالق کائنات نے امتحان لیا لیکن اپنے دامن کو آلودہ، پوری زندگی عبد بن کر ظاہری طور پر گزارتے رہے اور عبودیت کے سائے میں بکتے رہے، لیکن ہمیشہ خدا کو اپنی نگاہوں میں رکھا ہے. جب زلیخا کی خواہش پوری نہیں کی جیل میں ڈال دیا گیا. البتہ وہ جو فلم دیکھی ہے وہ اس کا اسلام سے کوئی ربط نہیں ہے، اب قرآن کو پڑھنے کی ضرورت ہے. گئے بارکب اتنا ہے کہ جیل میں گئے، اور ایسی ایسی باتیں کی جاتی ہیں انبیاء کے عنوان سے کہ جن کا اسلام سے دور کا بھی کوئی رابطہ نہیں ہوتا. بارکب گئے جیل میں. جیل میں جانے کے بعد بھی دین مبین اسلام کو یعنی توحید کا پرچار کرتے رہے، اور پرچار کرنے کے بعد جب جیل سے آتے ہیں تو بھی فقط ایک نقطہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو عبد بن کر بکتا رہا اور خدا کو نہیں بھولا، خدا نے پلٹ کر کیا کیا؟ اس کو ایسی مسند پہ جا بٹھایا کہ پورا مصر اس کا غلام بنا دیا. پورا مصر. اور آپ کو پتا ہے کہ مصر کے اندر جتنے بھی اہل مصر تھے، وہ جو بعد میں غلہ تقسیم کرنے کی بات آتی ہے تو جس کے پاس پیسہ ہوتا تھا وہ خریدتا تھا، جب پیسہ نہیں ہوتا تھا تو پھر کیا کہتے تھے؟ غلام بن جاؤ، اور غلام بننے کے بعد ہم آپ کو آزاد کر دیں گے. جب اللہ کے نبی کے ہاتھ میں انسان غلام بنتا ہے تو اللہ کا نبی غلام کو بھی خدا تک پہنچا دیتا ہے. اور برعکس جب کمینہ ظرف جس کے اندر ہو اور وہ اقتدار پہ آ جائے تو انبیاء الہی بھی فریاد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہی آپ کی اور میری داستان ہے جو خالق کی کائنات نے بیان کی. آئے مصر میں اور پورے مصر کو انہوں نے 180 درجے تبدیل کیا، اور حتیٰ کہ اپنے بھائیوں کو کنعان کی سرزمین سے بلا لیا. سب آ گئے وہاں پہ. جب آخری وقت آتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سب بھائیوں کو اکٹھا کیا. اکٹھا کرنے کے بعد مستقبل کے جتنے حالات تھے سارے بیان کیے، من جملہ کہ 400 سال تک تمہارے اوپر مصائب کا ایسا بادل چھائے گا کہ جن مصائب کے اندر تمہاری نسلیں تباہ ہو جائیں گی، تمہارا دینی کلچر تباہ ہو جائے گا، اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان 400 سالوں میں توحید کو محفوظ رکھنا ہے. اور توحید کو فقط محفوظ نہیں رکھنا، محفوظ رکھنے کے بعد آئندہ نسلوں تک پہنچانا ہے. اور 400 سال کے بعد تمہارے اندر خالق کائنات منجی بنا کر بھیجے گا جو لاوی کی نسل سے ہوگا، جس کا نام موسیٰ ہوگا. یہ تم نے زندگی گزارنی ہے. اور ادھر سے نظام فرعونی کیا تھا؟ نظام فرعونی کی یہ خصوصیت تھی کہ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ فرعون جو حضرت یوسف کے زمانے میں تھا مسلمان ہو گیا، اور بقیہ جو آہستہ آہستہ وہی بت پرستی، وہی اقتدار، وہی حکومت، وہی سارا پلٹ کر واپس آ گیا. اب فرعون نے کیا کیا؟ کہا جب ان کو تباہ کرنا ہے تو اپنا نظام چلانا ہے. فرعون نے اپنا نظام بنایا، اور آہستہ آہستہ بنی اسرائیل جو نبی زادے تھے، جو حضرت یوسف علیہ السلام نے تعلیمات دی تھی، اب وہ ایک ایک کر کے غائب ہوتی جا رہی ہیں.
جیسے ہی وہ جا رہی ہیں اور ادھر سے نظام فرعونی آ رہا ہے، نتیجہ کیا ہوا؟ ایک زمانہ ایسا آ جاتا ہے کہ اصل دین کی رمق ہی باقی نہیں ہے۔ یہ کس کے لیے؟ یہ داستان آپ کی اور میری ہے۔ جس زمانے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اس وقت فرعون طاقتیں نہیں چاہتی کہ اسلام ایک دین فطری کے طور پر بشریت کے درمیان اس کی تبلیغ کی جائے یا اس کو رائج کیا جائے، اور آئے دن مختلف انداز سے اسلام کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اس اسنا میں اگر آپ اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ ہم اسرائیلی بن کر زندگی بسر کر رہے ہیں، نہ، یہ اسرائیل یعنی بنی اسرائیلی جو نبی زادے تھے، تو سب سے پہلے فرعون نے کیا کیا؟ فرعون نے بھی سن رکھا تھا کہ ان کے اندر ایک منجی آئے گا، نجات دے گا، اور نجات دینے والا آ کر ان کو اس ذلت سے نجات دے گا۔ اس نے ایک نظام مقرر کیا کہ جس نظام کے سائے میں ان کے ساتھ برتاؤ کیا جائے اور ان کی زندگیوں کو نابود کیا جائے۔ اس نے جو نظام ذکر کیا یا جو ان کے اوپر لاگو کیا، قرآن نے خوبصورت اس کو بیان کیا ہے، جس کے لیے میں نے اشارہ کیا۔ خالق کائنات فرماتا ہے ان فرعون علا فی الارض، فرعون اس پوری زمین کے اوپر جہاں پہ اس کا اقتدار تھا، اس میں اس نے الوہیت کا نعرہ بلند کیا، اپنے آپ کو مقتدر بادشاہ بنا کر پیش کیا۔ وہ کرتا کیا تھا؟ پہلا کام نظام فرعونی کا یہ تھا وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، کہ اگر آپ کو نظام باطل چلانا ہے، حکومت باطل چلانی ہے، اس کا پہلا عنصر، پہلا رکن یہی ہے کہ جب تک یہ رکن نہیں آئے گا نظام طاغوت، نظام فرعون نہیں چل سکتا ہے۔ کیا کرو؟ سب سے پہلے آؤ اور قوموں کو گروہوں میں تقسیم کر دو۔ جب قوموں کو گروہوں میں تقسیم کر دو گے، کیا ہوگا؟ تقسیم کرنے کے بعد اب یہ پاور متحد نہیں ہے۔ جب پاور متحد نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ آپ کے سامنے کوئی سر اٹھانے کے قابل نہیں ہوگا۔ پہلا کام نظام فرعونی کا یہ ہے کہ سب سے پہلا کام ہی یہی کرتا ہے اپنے اقتدار کو باقی رکھنے کے لیے کہ ان کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دو، گروہوں میں تقسیم کر دو۔ جتنا جتنا زیادہ تقسیم کرتے چلے جاؤ گے اتنا اتنا آپ کا اقتدار مضبوط تر ہوتا جائے گا۔ اور جہاں پہ بھی اس نظام فرعونی کو نقصان پہنچا ہے طول تاریخ میں، اس کا نقطہ مقابل تھا جہاں پہ قومیں متحد ہوئیں، وہیں پہ نظام فرعونی ختم ہو گیا۔ اسی لیے استاد محترم فرماتے تھے کہ انسان کو یہ سوچنا چاہیے فرعون فقط وہ نہیں تھا کہ جو حضرت یوسف حضرت موسیٰ کے زمانے میں تھا۔ اگر اپنی ذات میں غور کریں تو ہم بھی اپنی اپنی جگہ پہ سب فرعون ہیں، لیکن کیا ہے؟ ہماری حکومت، ہمارا اقتدار ذرا محدود ہے۔ ایک کا اقتدار گھر میں ہے بیوی بچوں پہ، وہ وہاں فرعون ہے۔ ایک کا اقتدار مسجد میں ہے، وہ وہاں فرعون ہے۔ ایک کا اقتدار امام بارگاہ میں ہے، وہ وہاں فرعون ہے۔ فرعون کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے گروہوں میں تقسیم کرو، اور اس پہ راضی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد کیا کرتا ہے کہ جب مختلف طبقات میں آپ ان کو تقسیم کرتے ہو، تقسیم کرنے کے بعد دوسرا کام کرو کہ کبھی یہ تقسیم برابر سطح پہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر برابر سطح پہ ہوئی پھر تیرا اقتدار آگے نہیں بڑھے گا۔ پھر کیا کرو؟ کہ نظام طبقاتی ایجاد کرو، ایک کمزور، دوسرا اس سے کمزور تر، تیسرا اس سے بھی کمزور۔ کچھ ایسے ہوں شیطان صفت لوگ جن کو مال دنیا اتنا دے دو کہ وہ تمہارے لیے وزارت کا کام کریں، اور ان کے بل بوتے پہ دوسری قوموں کو تم نابود کرنا شروع کر دو۔ اور یہی نظام ابھی آپ دیکھ لیں بڑے افسوس کے ساتھ کہ سب سے زیادہ اس نظام کی تجلی ہمیں پاکستان اور ہند میں نظر آتی ہے۔ آپ جائیں پاکستان کے اندر کیا کیا انہوں نے؟ استعمار نے یہ نظام فرعونی تھا، اور انہوں نے خوب سمجھا ہے قرآن کو۔ ہم سوئے ہوئے ہیں، انہوں نے خوب سمجھا ہے۔ اب یہاں پہ کتنے سالوں سے آپ یہاں پہ رہ رہے ہیں، اسی ملک کے اندر آپ مجھے انصاف سے بتائیں یہاں پہ کوئی کاسٹ کا تصور ہے کہ یہ اس فیملی سے ہے، وہ اس فیملی سے ہے، یہ فلاں ہے، یہ سید ہے، یہ بلوچ ہے، یہ خان ہے، یہ فلانا ہے، یہ ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ یہ سمجھتے ہیں، انہوں نے قرآن کو پڑھا ہے اور بڑی گہرائی سے پڑھا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ یہ پست ذات سے ہے، وہ پست ہے تو ہمیشہ پست ہی رہے گا، تھوڑا سا اوپر ہے ہم تو جی پتہ نہیں کیا ہیں۔ یہ نظام فرعونی ہے اپنے اقتدار کو چلانے کے لیے۔ اور جب استعمار مسلط تھا پاکستان اور انڈیا کے اوپر، اس نے یہ سب سے پہلا نظام رائج کیا پاکستان انڈیا کے اندر، اور اس پہ اقتدار جمانے کے لیے یہی کام کیا کہ ان کو پہلے مختلف قوموں میں
بانٹ دو اور مختلف قوموں میں بھی طبقات قائم کرو. اس لیے آپ انڈیا میں ابھی بھی جائیں, کیا ہوتا ہے جی, ہم خان ہیں. پاکستان میں چلے جائیں, ہم بلوچ ہیں, ہم سید ہیں, ہم فلاں ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ قوموں میں جو تقسیم آئی, اور تقسیموں میں پھر طبقات کو معین کیا گیا کہ یہ پست ہے, یہ پستر ہے, یہ کمزور ہے, یہ کمزور تر ہے. ہوتا کیا ہے کہ جب تک ان کو طبقات میں تقسیم نہیں کرو گے تمہارا اقتدار نہیں چلے گا. بس فقط گروہوں میں تقسیم کرنا نہیں ہے, اس کے بعد ان کو طبقات میں, مختلف طبقات میں ان کو تبدیل کرو, اور یہی سوچنا ہے. اور بڑے افسوس کے ساتھ ہم آتے ہیں مکتب حسین کے نام پہ, حسین کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے آتے ہیں, اور آنے کے بعد تھوڑی سی کسی کے ساتھ انبن بن گئی, کیا کہتے ہیں جی, وہ دیکھیں جی یہ کون تھا, یہ کمی تھا, آیا تھا یہاں پہ اور یہ ہو گیا ہے. زبان کیا ہے؟ بولنے کا انداز فرعونی ہے, کوئی حسینی انداز نہیں ہماری زبانوں کے اوپر. اور کہا یہاں تک بھی منحصر نہیں رہنا ہے, تب بھی آپ کا نظام نہیں چلے گا. خوب اگر طبقات میں تقسیم کر دیا, اور طبقات میں تقسیم کرنے کے بعد اوپر نیچے یہ ڈفرینٹ رکھا, تب بھی تمہارے نظام کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. پھر کیا کرو؟ کہ پھر ان کے اندر 4 ارکان کو وجود دو. اب وہ 4 ارکان جب ان کے اندر آ کر استعمال کرو گے, اس کے بعد تمہارا اقتدار ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا. وہ کیا کرنا ہے جی؟ قرآن نے ذکر کیا وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا, پہلے ان کو گروہوں میں تقسیم کیا. شیعہ لفظ شیعہ کی جمع ہے, شیعہ مفرد ہے, شیعہ کہتے ہیں ایک گروہ کو, شیعہ یعنی کئی گروہ. وَجَعَلَ أَهْلَهَا, اہل مصر کو کئی گروہوں میں اس نے تقسیم کر دیا. اور تقسیم کرنے کا انداز کیا تھا کہ جتنے بنی اسرائیلی تھے وہ سارے نظام فرعونی کے خدمت گزار تھے. یعنی گٹر صاف کرنا ان کا کام تھا, گلی کوچے صاف کرنا ان کا کام تھا, گھروں میں کام کرنا ان کا کام تھا. اور دوسرا کام جو اس نے کیا وہ یہ تھا کہ ٹیکنالوجی سے ان کو دور رکھا جائے, علم و ہنر سے ان کو دور رکھا جائے. کیوں؟ چونکہ اس کو معلوم تھا کہ اگر علم اور ٹیکنالوجی میں انہوں نے اگر کام کرنا شروع کیا, کل کو آ کر یہ ہمارے مقابلے میں کھڑے ہو سکتے ہیں. اور پیچھے سبب یہ تھا کہ اس کو بھی معلوم تھا کہ ایک دن ان کے اندر منجی آنے والا ہے, جب منجی آئے گا تو ان کو نجات دے گا. اور اتنا زیرک تھا وہ انسان, کہا کہ ان کو اتنا اپہج بنا کے رکھو, اتنا جاہل بنا کے رکھو کہ اگر منجی آ بھی جاتا ہے تو یہ اس کے کام آنے کے قابل نہ ہوں. یہ نظام فرعونی ہے. اب ہمیں کیا کرنا ہے اس کے مقابلے میں, یا بنی اسرائیل کو کیا کرنا چاہیے تو اس کے مقابلے میں؟ اب وہ ظاہر سی بات ہے کہ جس انداز سے ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے اسی انداز میں ان کو اپنے اندر تبدیلیاں لانی ہے. وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا, مختلف گروہوں میں تقسیم کرو. اور تقسیم کرنے کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ, البتہ اس کے لیے دوسری آیت بھی قرآن نے ذکر کی, ان کو مستضعف بناؤ. اس لیے خالق کائنات نے قرآن میں کیا کہ نظام فرعونی کی خصوصیت یہ ہے فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ, فرعون نے کیا کیا؟ اس قوم کو ہلکا کر دیا. ہلکا کر جب کیا تو کیا کیا؟ فَأَطَاعُوهُ, مطیع بن گئے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کیسے ہلکا کیا بھائی؟ اس کلمہ خفیف کے مقابلے میں ہوتا ہے وقر, وقار, توقیر. توقیر کا معنی کیا کرتے ہیں؟ عزت. لفظ توقیر کا معنی عزت نہیں ہے, وقار. کہتے ہیں جی با وقار ہے, با وقار کا معنی با عزت نہیں ہے. وقر کہتے ہیں بوجھ کو, وزن کو, اور با وقار وہ ہوتا ہے جس کی شخصیت بڑی وزین ہو. اور جب ہلکا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہوا کا جھونکا آیا وہیں پہ نکل گیا. لیکن جو باوقار ہوتا ہے اگرچہ چھوٹا سا ہو لیکن اس وقر اور وزن اور بوجھ کی وجہ سے بیٹھ جاتا ہے. مطلب بھائی آندھی چل رہی ہو, آندھی چلنے میں چھوٹے چھوٹے کاغذ ہوتے ہیں, کیا ہوتے ہیں؟ خوبصورت بھی ہوتے ہیں, اڑ جاتے ہیں. لیکن پتھر کا چھوٹا سا بھی ایک قطرہ ہو وہ نہیں اڑتا ہے. کیوں؟ کیونکہ پتھر میں وزن ہے. اسی لیے دیکھا جاتا ہے کہ انسان تیرے اندر وزن ہے یا نہیں, تیرے اندر وقار ہے یا نہیں, تیرے اندر توقیر ہے یا نہیں. جیسے ہی نامحرم آتی ہے شٹر نیچے آتا ہے یا نہیں. اگر یہ شٹر نیچے آ گیا باوقار ہو, اور اگر یہ شٹر نیچے نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے باوقار ہر جھونکے پہ اڑ جاتا ہے. وہ اس نے یہی کیا فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ, اپنی قوم کو ہلکا کر دیا. وہ وقار اس کا چھین لیا, وزن اس کا چھین لیا, حیثیت چھین لی, آبرو چھین لی. کس طرح سے؟ کا 4 ارکان سے. اسی لیے کہا یستضعف, کمزور کرتا ہے. البتہ 2 کلمے ضعیف اور مستضعف دونوں میں فرق ہے. ضعیف وہ ہوتا ہے کہ جو خود ہی کمزور ہو, آپ اس کو عربی میں کہتے ہیں ضعیف, یعنی یہ
ناتوان ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے۔ مستضعف کون ہوتا ہے؟ کمزور ہوتا نہیں، کمزور کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے نظام فرعونی کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ کمزور لوگوں کا پیچھا نہیں کرتا، جو طاقتور ہوتے ہیں ان کا پیچھا کرتا ہے اور ان کو کمزور دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ اسی قوم کی مدد سے، چونکہ قوم ہے جاہل، قوم ہے بے شعور، قوم ساتھ نہیں دے گی، وہ کمزور نہیں ہے، قوم کے تعاون سے اسے کمزور بنا دیا جاتا ہے۔ اب دیکھ لیں ہمارے یہاں یہی رائج ہے، ہم آنکھیں بند کر کے دین کے اوپر آتے ہیں اور عمل یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہم واقعا دین میں اعلی علیین تک پہنچ گئے ہیں۔ کیا ہے؟ وہی نظام فرعونی جس نے اپنے اقتدار کو جمانے کے لیے بنی اسرائیل کے اندر یہ فارمولہ لاگو کیا اور کامیاب بھی ہوا۔ اور اسلام نے قبل از وقت آپ کو اور مجھے آگاہ کر دیا ہے کہ نظام فرعونی یہ، اس کو پڑھو اور پڑھنے کے بعد اپنی زندگیوں کو دیکھو کس ڈگر پہ ہماری زندگیاں چل رہی ہیں۔ آبرو مند ہے، مومن ہے، دلسوز ہے، درد رکھنے والا ہے، مذہب کا بھی، آپ کا بھی، آپ کے بچوں کا بھی۔ لیکن کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پہ تو کمیٹیاں ہوتی ہیں، کمیٹیوں کے سائے میں انتخابات ہوتے ہیں، انتخاب کے سائے میں اب جو آ جاتا ہے پھر اس کے بعد اگر غلط بھی کر رہا ہو تو بس نہیں جی یہ تو سیکٹری ہیں جی، یہ تو صدر ہیں جماعت کے۔ اب جب صدر ہیں جماعت کے تو ہوا کیا کہ آپ نے تو ووٹ دیا تھا، ہاتھ میں بٹھایا تھا، آپ کے تعاون سے کئی اتنے دیندار، کئی اتنے مومن جن کو کمزور بنایا جا رہا ہے۔ یہ نظام فرعونی ہے، ہر سطح پہ موجود ہے۔ پس مستضعف وہ ہوتا ہے کہ جو کمزور ہوتا نہیں، کمزور کیا جاتا ہے، اور کمزور کرنے میں کس کا رول ہوتا ہے؟ عوام کا رول ہوتا ہے۔ عوام آگے بڑھتے ہیں اور عوام آگے بڑھ کر کیا کرتے ہیں؟ ایک کو شے دیتے ہیں کہ تم آ جاؤ، وہ آ جاتا ہے، اس کے بعد کلاس لیتے ہیں جو مومنین ہیں یا جو آبرو مند ہیں۔ نظام فرعونی مستضعف جن کو کمزور بنایا جاتا ہے۔ لیکن ہمیشہ یاد رکھیں چار چیزوں میں اگر ہم کمزور ہو گئے نظام فرعونی اپنے عروج پہ پہنچ جائے گا اور اسی دن سے ذلت اور لعنت ہمارا مقدر بن جائے گی۔ سب سے پہلے کیا کرو؟ یہ جو مستضعف بناتا ہے سب سے پہلے کہتے ہیں کہ مستضعف مالی بناؤ ان کو۔ سب سے پہلا کام مالی حوالے سے ان کو کمزور رکھو۔ ہوتا ہے آپ جا کر دیکھ لیں سندھ کے اندر یہ ہوتا ہے، نظام وڈیرا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ وڈیرا کیا کرتا ہے؟ پراپرٹی اس کی ہوتی ہیں، زمینیں اس کی ہوتی ہیں، اور یہ سارے وڈیرے غلام بن اور کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ان وڈیروں کے نظام میں جا کر دیکھیں پورا نظام فرعونی نظر آتا ہے۔ جو غریب عوام ہے، رعیت ہے، ان میں کوئی بچہ پڑھنے کے قابل نہیں، کسی بچے کو اسکول نہیں بھیجا جائے گا، یہ ساری زندگی غلام بن کر ہماری خدمت کریں۔ خوب ان کو کیا کرو کہ ان کو مستضعف رکھو۔ کیسے؟ مالی اعتبار سے۔ مالی اعتبار سے یہ مضبوط نہ ہونے پائے، اگر مالی اعتبار سے مضبوط ہو گیا کل ہمارے مقابلے میں کھڑا ہو جائے گا۔ مالی اعتبار سے ان کو کمزور رکھو۔ اگر مالی اعتبار سے کمزور رہے تو کیا ہوگا؟ خوب ایک ایک لقمے کا جب آپ کا محتاج بنے گا اس کے بعد کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے نہ دین ہوگا نہ دینداری ہوگی۔ اور آپ میں معذرت کے ساتھ، بڑی معذرت کے ساتھ، اور پھر معذرت کا تو اس بات کو کہنے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ مولانا بلا لیا۔ اب وہ بعض ملک ایسے ہیں کہ جہاں پہ ماشاءاللہ مومنین کا زور نہیں چلتا اور بعض ملکوں میں مول چلتا ہے۔ ایک زمانے میں عالم کو مستضعف رکھنے کے لیے کہ کہیں یہ ہمارے لیول پہ نہ آ جائے، اس کے ساتھ رویہ وہ کرتے ہیں کہ یہ کبھی کل ہمارے ہم پلہ ہونے نہ پائے۔ یہی اسی ملک میں آگا لعنت ہے ایسے ملک پہ جہاں پہ انسان کا نہ دین محفوظ ہو نہ اولاد محفوظ ہو، اور وہاں پہ یہ بدترین حالت ہے اس مولوی کی بھی کہ جو ان کے ماحول پہ نگاہ رکھ کر اپنے آپ کو بھیج دیتا ہے اور دین کی بات نہیں کرتا۔ ایک زمانہ کیا ہوتا ہے، یہ کمزور بناتے ہیں کہ نہیں ہو، اور اگر اس نے کوئی راستہ نکال لیا اور راستہ نکالنے کے بعد وہ ان کی سطح پہ آ کھڑا ہوا، اب ادھر سے وہ فرعون بن جاتا ہے۔ ایک مقابلہ ہے فرعونیت کا، اور ہر ایک اپنی اپنی سطح پہ یہ سوچ سکتا ہے بات کڑوی ہے لیکن دین کی ہے، بات واقعاً کڑوی ہے۔ جب ہم نے دونوں نے مل کر یہ ٹھان لیا ہے کہ عوام ان کو کمزور کرے گی اور یہ پلٹ کر، اب وہ کیا کہتے ہیں ہماری بلا سے گمراہ ہو رہا ہے، کہتا ہماری بلا سے، وظیفہ کرنا کوئی وظیفہ نہیں ہے،
جب دونوں نے نظام فرعونی میں مقابلہ لگایا ہوا ہے تو معاشرے کی حالت یہی ہوگی جس کو ہم دیکھ رہے ہیں. یہ نظام فرعونی ہے. نظام فرعونی کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ مالی اعتبار سے ان کو اتنا کمزور رکھو، یہ ہر لقمے کا محتاج ہو. اسی خالق کائنات نے کہا رزق میں دیتا ہوں بدبخت، رزق میرے ہاتھ میں ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جو میں نے اصل کائنات کے اندر کسی کے حوالے نہیں کی ہے. اگر کسی کے حوالے کر دیتا ہے یہ ایک لقمہ کسی کو نہیں دیتے. رزق خدا دیتا ہے. یہ کہنے کی باتیں تھوڑی ہیں، زبان سے کہہ دیتے ہیں لیکن عمل میں کچھ بھی نہیں ہوتا. بات وہ کریں گے جی بات یہ کرنی کون سی کا جو ان کو پسند ہے، کیوں اگلے سال دعوت نہیں آئے گی، پتہ چلا کہ رازق یہ ہیں خدا نہیں ہے. پہلا کام یہ نظام فرعونی کا کہ آپ کو مستضعف بناتا ہے مالی اعتبار سے. یہاں پہ رکتا نہیں ہے. پھر کیا کرو، مال سے ہٹ کے ان کو کرو مستضعف فکری. مستضعف فکری یعنی سوچ ہی ان کی اوپر نہ آنے دو. کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں جی اس ماحول میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اپنے آپ کو نجات دینی ہے، تو کیا کہتے ہیں پاگل ہو گئے یار، اس ملک میں رہتے ہوئے تم تبدیلی لا سکتے ہو. پہلے سے ذہن ہی یہ بنا دیا گیا ہے کہ یہاں پہ چینج آ ہی نہیں سکتا. تو یہ پہلا قدم ہے اپنی ہماری ناکامی کا کہ ہماری سوچ میں یہ چیز نہیں آتی کہ ہم اس ماحول میں رہ کے ہم دین کو نافذ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو یہ کیا ہے، یہ نظام فرعونی ہے. سوچ کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے ان کو اتنا نیچا دکھاؤ کہ یہ سوچنے کے قابل نہ ہو کہ دین خدا کو یہاں پہ نافذ کیا جا سکتا ہے. تو دین کو نافذ کرنے کے لیے پہلے فکر آگے بڑھتی ہے، سوچ آگے آتی ہے. سوچ کے آنے کے بعد پھر انسان عملی میدان میں دوسرا قدم اٹھاتا ہے کہ ہاں یہ کام ہو سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے. ابھی یہ بہت سی باتیں ہوتی ہیں، یہاں پہ بھی ہوتی ہیں، دوسرے ملکوں میں بھی ہوتی ہیں. کسی نے یہ سوچا نہیں تھا کہ انقلاب ایران اسلامی کامیاب ہو جائے گا. اور ماشاءاللہ جتنے علماء تھے وہ سب خمینی کو یہ سمجھاتے تھے پاگل ہو گیا تو، شاہ کے مقابلے میں، شاہ کے مقابلے میں آپ کھڑے ہو سکتے ہو. علماء کی بات کر رہا ہوں، عوام کی نہیں. علماء نے آ کر مستضعف فکری جب انسان ہو جاتا ہے اس کی سوچ بند ہو جاتی ہے، اور جب سوچ اس کی بند ہوتی دین کا کوئی کام نہیں کر سکتا. اور دین کا کام کیسے نہیں کر، اس کو یہ ہوتا ہے کہ میری نماز ہو رہی ہے، روزہ میرا ہو رہا ہے، دین میرا چل رہا ہے، مجھے تو کوئی مزاحم نہیں ہے. خوب اب یہ خوش ہے اسی پہ. علامہ اقبال نے بہت خوب کہا تھا، ملا کو جو ہند میں ہے سجدے کی اجازت، ملا کو جو ہند میں ہے سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. ہمیں تو آزادی ہے نا جی، ہماری آزادی تو کوئی نہیں کر رہا، ہمیں تو نہیں روک رہے ہیں. البتہ میں یہاں پہ تھوڑا بریک لگا کے ایک مطلب یہ بہت اہم ہے یہاں پہ ذکر کر دوں، البتہ فرصت نہیں ہوتی کہ بات کو کمپلیٹ کر سکوں. تو پس پہلا مستضعف مالی، دوسرا مستضعف ہے فکری. ابھی دو روکنے بعد میں ذکر کرتا ہوں، اس سے پہلے یہ نکتہ بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات. نظام خدا کو رائج کرنے کے لیے قانون خدا نے بنایا ہے، اور وہ یہ میں مثال کے ذریعے بیان کروں تاکہ فوراً ذہن میں آ جائے. معصوم فرماتے ہیں الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ، لوگ معدن کی طرح ہیں. معدن سمجھتے ہیں نا؟ نہیں پتا، ابھی مثال کرتا ہوں. یہ جو آپ گولڈ نکالتے ہیں زمین سے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ معدن. پیٹرول نکالتے ہیں زمین سے، یہ کیا ہے؟ معدن. قیمتی پتھر نکالتے ہیں آپ زمین سے، کیا ہے؟ معدن. معدن وہ قیمتی چیزیں جو زمین کے اندر چھپی ہوتی ہیں، اور آپ زمین کھود کے وہاں تک چلے جاتے ہو اور ان کو نکال لیتے ہو، اور کرتا بھی، اور ساری زندگی انسان اسی پہ لگا رہا ہے. جی فلاں ملک میں سونے کا پہاڑ کشف ہوا ہے، اب وہ پتھر ہٹا ہٹا کے کیا پہنچیں گے؟ معدن تک پہنچ جائیں گے. اب معدن کا تمہارا آ گیا نا ذہن میں؟ معدن پٹرول، معدن گولڈ، معدن چاندی، مس، یا جتنی بھی دھات ہیں جو زمین کے اندر خدا نے رکھی. معصوم فرماتے بہت خوبصورت تشبیہ معصوم نے ذکر کی، کہا کہ یہ لوگ جو آپ کو نظر آتے ہیں، انسان جو آپ کو نظر آتے ہیں، یہ بھی معدن کی طرح ہیں. جس طرح وہ معدن ہے اسی طرح یہ بھی معدن ہے. جو قانون اس معدن کا ہے وہی قانون اس معدن کا ہے. لیکن افسوس یہ کہ ہم نے اسلام کے قانون سے ہٹ کے ہم نے ان کو وہ کیا ہے. آپ تھوڑا سا اس میں نگاہ ڈالیں، اس کے بعد دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. معدن آپ نکالتے ہیں، پٹرول زمین سے نکالا آپ نے، پہلا کام کیا ہے؟ زمین سے نکالنا.
اب پہلا سوال یہ کہ جب آپ پیٹرول فوراً زمین سے نکالتے ہو گاڑی میں جانے کے قابل ہوتا ہے؟ یا گولڈ جب زمین سے نکالتے ہیں وہ زیور اور پہننے کے قابل ہوتا ہے؟ بس پہلا کام ہے اس کو نکالنا. نکالنے کے بعد کیا کرو؟ اس کو ریفائنڈ کرو, کارخانے میں لے کے جاؤ. جب کارخانے میں جائے گا اب اس قابل ہے کہ آپ کی زندگی میں آ جائے, اب وہ گولڈ زیور بن جائے, اور وہی جو پیٹرول نکالا ہے وہ آپ کی گاڑی کا ایندھن بن جائے. جب تک اس شعبے میں نہیں جاتا, جب تک اس سسٹم میں نہیں جاتا, استعمال کے قابل نہیں ہوتا. جب ایسے آپ نے ریفائن کر لیا, ریفائن کرنے کے بعد تیسرا کیا ہوتا ہے؟ پھر مارکیٹ میں آ جاتا ہے. اب مارکیٹ میں کیا ہوتی ہے آگا؟ قیمت بڑھ جاتی ہے. اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ قانون کے سائے میں چلتا ہے. وہ آپ نے کیا کبھی دیکھا ہے کہ اب پیٹرول آ گیا تو اب جو جس کا جتنا منہ دل چاہے جا کے بھر لے. ایک سسٹم ہے. یہ سسٹم کس لیے بتایا معصوم نے؟ یہی مثال کے ذریعے آپ کو اور مجھے سمجھایا ہے کہ جس طرح یہ معدن کا قانون ہے, بشر تیرا بھی قانون یہی ہے. تو بھی معدن ہے, قیمتی ہے, لیکن تیری قیمت بڑھنے کے لیے وہی پروسیس طے کرنا جو معدن کے لیے کیا ہے. جب دنیا میں اللہ اکبر انسان معدن ہے, بہت قیمتی ہے, اس لیے خالق کائنات نے چھپا کر ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. جس طرح معدن کو چھپایا جاتا ہے زمین کے اندر چونکہ قیمتی ہیں, اگر سطح زمین پر ہوتے ضائع ہو جاتے. خالق کائنات کیا, میں نے تیری حقیقت دی ہے جس کا نام ہے فطرت, میں نے تمہیں حقیقت دی جس کا نام ہے روح, اور میں نے اس مادیت کے لباس میں لپیٹ کر تجھے دنیا میں بھیجا ہے. کیوں؟ کہا کہ بہت قیمتی ہے. تو جب بہت قیمتی ہے اور قیمت آپ کو بڑھانا ہے تو پھر کیا کرو؟ کا پروسیس وہی ہے. کیا کرو؟ کہ آپ کو قیمتی بننے کے لیے قانون کی ضرورت ہے. قانون کے سائے میں آپ قیمتی بنیں گے. اس قانون کا نام کیا ہے؟ وہ سمپل سے سادہ سا دین ہے. وہ دین کیا ہے؟ دین اس انسان کی قیمت میں اضافہ کرتا ہے, اور جب زیور بن کر مارکیٹ میں آتا ہے آپ خریدار بن جاتے ہو. اس لیے خالق کائنات نے کہا جب دین کے سائے میں تم اپنی قیمت بڑھاؤ گے خالق کائنات بڑھ کر تمہیں خرید لے گا. اور اگر معدن میں ہی بیٹھے رہے تو اپنے آپ کی قیمت تم گرا دو گے, پھر شیطان بھی نہیں لے گا. وہ آپ دیکھیں جیسے پیٹرول زمین سے نکالتے ہیں کسی کہیں اٹھا لے بھائی, وہ کوئی نہیں اٹھاتا. کیوں؟ کہا کہ کس قابل ہے. بس آپ بھی معدن ہو, آپ کی قیمت کو بڑھانے کے لیے خالق کائنات نے دین بھیجا ہے, اور دین کے بھی یہی 3 شعبے ہیں. سب سے پہلے دین کو نکالنا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب دین نکالیں گے نہیں اس معدن کی طرح, استخراج نہیں کریں گے تو دین پہ عمل. تو ایک مجتہد 80 سال 100 سال کا دورانیہ لگا کر اپنی زندگی خرچ کر کے دین کو منابع سے نکالتا ہے. 80 سال کے بعد جا کر فتویٰ دیتا ہے کہ تمہیں اس فتوے کے مطابق چلنا ہے. اس فتوے پہ چلو گے تمہاری قیمت بڑھ جائے گی. لیکن نظام فرعونی کے سائے میں جو چلنے والا ہوتا کیا ہے؟ وہ بڑھ کر پھر مراجع کو, علماء کو, مجتہدین کو گالیاں دیتا ہے. کیوں؟ کہ یہ تمہیں معدن بنانے کے لیے آیا ہے, اور اس کو شعور نہیں ہے. نظام فرعونی کے سائے میں آ کر ان کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے. جب فتویٰ دیا مجتہد نے, یہ وہی ہے استخراج کیا ہے دین کو. دین کو فتویٰ دینے کے بعد کیا ہے کہ یہ بھی قابل عمل نہیں ہے. قابل عمل بنانے کے لیے کیا کرو؟ ایک اگلا سٹیپ اٹھانا ہے. جیسے آپ نے نکال لیا معدن کو, پیٹرول کو, اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہے بھائی؟ ریفائن کرنا ہے. مجتہد کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ فقط فتویٰ دیتا ہے. ابھی انسان کی قیمت میں اضافہ ہونے کے لیے ایک دوسرا درجہ باقی ہے, دوسرا کام باقی ہے, ابھی وہ بھی ہونا چاہیے اور نہیں ہوتا ہے. مثلا فقیر نے فتویٰ دیا ربا حرام ہے, فتویٰ دے دیا بس اس نے, تو یہ ربا حرام ہے, یہ کیسے چلے گا؟ یہ ریفائنڈری میں جانا چاہیے. ریفائنڈری میں بیٹھ کر ماہرین دین ہوں جو اس کو نظام اور قانون میں تبدیل کریں. جب نظام اور قانون میں تبدیل ہوگا, نظام بینکی بنائیں, نظام اقتصادی بنائیں. نظام اقتصادی بنانے کے بعد بشریت کو کہو کہ یہی قانون خدا کے ربا حرام ہے, اس کو ایک سسٹم میں لا کر اپنی زندگیوں میں لاگو کرو, ذلت سے نجات مل جائے گی. خوب آیا, ایک سسٹم بن گیا.
نظام بینکی بھی آپ نے بنا لیا, نظام اقتصادی بھی آپ نے بنا لیا. عزیز من, جب تک پیچھے کوئی ادارہ ایسا نہ ہو جس کے پاس پاور ہو اور وہ پاور کے سائے میں اس قانون کو نافذ کروائے, یہ قانون نافذ ہوگا؟ بس جب ایک ماہر ٹیم بن کر اس قانون الہی کو ایک سسٹم میں تبدیل کرتی ہے, سسٹم بیٹھ پڑے رہ جاتے ہیں جب سسٹم کے پیچھے اقتدار نہ ہو. ادارہ آپ سب بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ جی ہمیں اپنی اولاد کو بہتر بنانا ہے, اولاد کے تربیت کے اصول بھی سیکھ لیتے ہیں کہ یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, لیکن جس ادارے میں جا کے نافذ کرنا وہ نہ ہوا تو اولاد نہیں بچے گی. وہ پھر کیا کرو, وہ پہلے ادارہ بناؤ. ادارے کے وہی یہی مکتب یا مسجد یہ ادارے ہیں خدا کے, ان اداروں کی تقویت کرو, ان کو مضبوط کرو. مضبوط کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہی خدا کا قانون سسٹم بن کر ان اداروں کے اندر اس پہ نفاذ کا عمل جاری ساری ہوگا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو تمہیں بھی نجات مل جائے گی, ان بچوں کو بھی نجات مل جائے گی, اور اس سائے میں تم بھی دین پہ چلو گے, خدا تک پہنچ جاؤ گے, خدا تمہارا خریدار بن جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ واقعاً حکومت اسلامی کو قائم کرنے کے لیے یا حکومت اسلامی نظریہ اسلامی ہے, اس کے لیے بہت زیادہ کوئی دلیلوں دینے کی ضرورت ہے؟ اپنی ذات پہ توجہ کرو, سارا سسٹم بن جاتا ہے. پھر پوچھتے ہیں جی نظام کو بیان کرو, جی نظام کیسے ہوتا ہے, ہمیں ڈاؤٹ ہے جی یہ ہے یا نہیں ہے. عجیب بات ہے واقعاً, اور بڑے افسوس کے ساتھ. کیا ہے جی نظام ولایت فقیہ, اس کا اسلام سے کیا ربط ہے؟ اور نظام ولایت فقیہ کرتا کیا ہے؟ اگر عزیز من اسلام کو گہرائی سے سمجھا ہوتا, نظام ولایت فقیہ غیبت کبریٰ کے زمانے میں وہ ادارہ ہے جس میں دین قانون بن کر نافذ ہوتا ہے. اب یہ ذہنوں سے نکال دو کہ ولی فقیہ معصوم کے برابر ہوتا ہے, نہیں ہوتا کبھی بھی نہیں. اصل خاک پا نہیں ہے ولی فقیہ یا مجتہد, خاک پا نہیں ہے معصوم کے لیے. وہ پھر ہوا کیا کہ مشکل ہماری ہے, ہماری بدماشیوں کے نتیجے میں وہ معصوم جس کو حکومت کرنی تھی وہ پردہ غیب میں چلا گیا. بدماشی کس کی ہے؟ ہماری. وہ کیا کہتے ہیں, خوف قتل ہوا, امام پردہ غیب میں چلے گئے. وہ ہم سوال کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا؟ وہ انہوں نے کیا, وہ جو آج سے 1300 سال پہلے تھے انہوں نے بدماشی کی, امام پردہ غیب میں چلے گئے. ہماری کیا تقصیر, ہمارا کیا گناہ ہے جی؟ ہم بھی ان کے گناہ میں برابر کے شریک ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے امامت کے سامنے پردہ ڈال دیا اور ہم اس پردہ کو تماشائی بن کر دیکھتے رہے. آ رہی بات ذہن میں؟ خوب, جب انہوں نے پردہ ڈال دیا امامت کے سامنے اور ہم تماشائی بن کر دیکھتے رہے تو ہم بھی ان کے گناہ میں برابر کے شریک ہیں. ہمارا کام کیا تھا؟ اس پردے کو ہٹانا تھا کہ امامت کا نور ہمارے درمیان آ جائے. برابر کے شریک ہیں. اس لیے معصوم فرماتا ہے من رضی بفعل فهو منهم, جو کسی کے فعل پہ راضی ہو جاتا ہے کہ دونوں کا گناہ نہیں. پڑھتے ہیں آپ زیارت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں لعن اللہ امتن قتلت, قتل کیا انہوں نے, لعن اللہ امتن ظلمت, جنہوں نے قتل کا مقدمہ فراہم کیا, ولعن اللہ امتن سمعت فرضیت بے, کچھ بھی نہیں کیا, فقط اظہار رضایت کیا. خالق کائنات نے قاتلین امام حسین میں قیامت کے دن معشور کر دیا. یہ نہ سوچو کہ ہم نے کچھ نہیں کیا, ہم نے بہت کچھ کیا ہے. اگر پردہ غیب کی وجہ سے مسلمانوں کی, دین کی, ایمان کی مشکلات ہیں, ہم نے کیا کیا اس پردے کو ہٹانے کے لیے؟ کچھ بھی نہیں کیا عزیز من. جب ہم نے کچھ نہیں کیا ہے نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ سلسلہ جاری ہو ساری رہے گا, رکے گا نہیں, کٹے گا نہیں, نابود نہیں ہوگا. کرنا کیا ہے؟ میدان عمل میں اتر آؤ, اور میدان عمل میں اترنے کا نام ہے نظام ولایت فقیہ. جب تمہارے سامنے مشکل آتی ہے, اس مشکل کے سائے میں ولی فقیہ تمہیں بصیرت دیتا ہے, اس بصیرت کے سائے میں تم مستضعف فکری سے نکل کر روشن فکر بن جاتے ہو. اور آبرو ہے اس وقت نظام ولایت فقیہ پوری تشیع کے لیے, پوری دنیا میں. البتہ وہ نہیں ہے, میں دین کی بات کر رہا ہوں, درد دین کا ہے. ہمیں کسی سے کچھ پیسہ نہیں ملتا ہے, یقین جانے, ذرہ برابر نہیں ملتا, بلکہ ہمیں بس اوقات وہاں پہ کئی ایک مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. لیکن نہیں, اصل وہی ہے اس ماں کی طرح امیر المومنین کے سائے میں کہ جب ایک بچے پہ وہ لڑائی ہوئی تو امام نے کہا قتل کر دو. جو اصلی ماں تھی اس نے کہا نہیں مولا اس کو دے دو لیکن زندہ رہے, زندہ رہے لیکن بے شک میرے پاس نہ رہے.
ولایت فقیہ عزیز من غیبت کبریٰ کے زمانے میں وہ ٹیمپریری سسٹم ہے اسلام کا. ٹیمپریری سمجھ رہے ہیں نا, عارضی نظام. یہ عارضی نظام کیا ہوتا ہے؟ عارضی نظام فقط اصلی نظام تک آپ کو پہنچاتا ہے, اس کی اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے. پریزیڈنٹ مر جاتا ہے, عبوری حکومت آ جاتی ہے. کب تک کے لیے؟ کا 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے. پھر کیا ہوگا؟ کا جب اصلی صاحب آ گئے یہ سائڈ پہ ہو جائیں گے. نظام ولایت فقیہ ایک ٹیمپریری نظام ہے اسلام کا. اور وہ بھی کیوں ہے؟ اس لیے رکھا جب معصوم جا رہے تھے پردہ غیب میں, ان کو معلوم تھا کہ میں ان کے درمیان میں رہی ہوں اور مجھے ان کا تحفظ کرنا ہے, تو ان کو بھیڑیے کے حوالے نہ کر جاؤں جو ہمارے جیسا اس کے حوالے کر کے جاؤں. کو حضرت موسیٰ 40 دن کے لیے جا رہے ہیں, کوئی سالوں کی نہیں ہے, 40 دن کے لیے جا رہا ہے. اور 40 دن کے لیے جب تک اپنا نائب مقرر نہیں کیا کوہ طور پہ نہیں گئے. تو حضرت موسیٰ کو فکر تھی, امام زمانہ کو کوئی فکر نہیں تھی. وہ جا رہے تھے اور کوئی فکر نہیں تھی کہ مجھے اپنی قوم کو بچانا ہے. لیکن یاد رکھو حضرت موسیٰ ہارون کے حوالے کر کے گئے پوری قوم کو, اور جب واپس آئے تو کیا ہوا؟ یہ بہت بڑی مشکل ہے, اسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب واپس آئے کیا ہوا؟ سامری آ گیا. سامری کون ہوتا ہے بھائی؟ اب وہ داستانیں نہیں ہے قرآن کی جو سننی ہے. سامری بہت بڑا ماہر ہوتا ہے, عام آدمی نہ سمجھے اس کو. سامری ماہر ہوتا ہے, دین کی مہارت بھی گہرائی سے جانتا ہے, دنیا کی مہارت بھی گہرائی سے جانتا ہے, اور اس کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ دنیا کا لالچ دے کے دین سے دور کیسے کرنا ہے. عجیب بات ہے, حضرت موسیٰ نے اس قوم کو نجات دی, اور نجات دینے کے بعد کیا کہا؟ وہ چلے گئے, کہا میں تمہارا پیغام ہدایت لے کے آتا ہوں. تورات لینے گئے, 40 دن ہو گئے, 30 سے 40 ہوئے, 10 دن کا فرق آیا, اور اس کے بعد سامری بیچ میں پیدا ہوا. سامری نے کیا کیا؟ وہ ایک گسالہ بنایا خواتین کی مدد سے. اب وہ بیک گراؤنڈ ہے اس کا بھی, اس میں نہیں جاتے. گسالہ بنا, گسالہ سمجھتے ہیں, بچڑا, گائے کا بچہ. اور اس انداز سے بنایا تھا اس نے کہ ایک طرف سے آواز آتی تھی, دوسری طرف سے جب نکلتی تھی موسیقی بن جاتی تھی, آواز ملموس ہوتی تھی. بنی اسرائیل نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہی تو خدا ہے جو موسیٰ جو تمہیں جس کی پوجا کروانے کے لیے آیا ہے. یہ کیوں ہوا؟ کیوں مان لیا؟ پہلا مقدمہ تھا فرعون کا, کہ جس فرعون نے فکر اور علم اور شعور اور بصیرت چھین لی ہے, اب ان کو تمیز نہیں ہے کہ یہ بچڑا بھی خدا ہو سکتا ہے. استضعاف فکری کا نتیجہ یہ ہوتا ہے. اس لیے فرعون کو پتا تھا کہ جس پہ مجھے حکومت کرنی ہے, فکر اور شعور و بصیرت کی منزل پہ ان کو اتنا اپاہج کر دو کہ ان کو اصلاً تمیز نہ رہے کہ بچڑا بھی خدا ہو سکتا ہے یا خدا بھی بچڑا ہو سکتا ہے. لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے, کیا کیا؟ قوم کو کچھ نہیں کہا. جب واپس آئے قوم کو کچھ نہیں کہا. کیا کیا؟ گریبان کس کا پکڑا ہے؟ بھائی کا. اور عجیب بات ہے, کیسے پکڑا؟ یہ ہوتا ہے ولی خدا, جس کو قوم کو کمال تک پہنچانے کا درد اتنا ہوتا ہے. سگا بھائی اللہ کا نبی ہے لیکن چھوڑا نہیں ہے. ایک ہاتھ گریبان میں, دوسرا ہاتھ بالوں میں گھسیٹتے ہوئے لائے کہ میں تیرے حوالے کر کے گیا تھا, اور تیرے ہوتے ہوئے کیسے گمراہ ہو گئی. عزیزان, جو غیبت کبریٰ میں امت کی ذمہ داریوں کو اپنے دوش پہ لے لیتے ہیں, یہ یاد رکھو جب اس کا ظہور ہوگا تو وہ بھی حضرت موسیٰ کی تعلیمات پہ چلتے ہوئے اور دین اسلام کی تعلیمات پہ چلتے ہوئے سب سے پہلے ہاتھ ان ذمہ داروں کے گریبان میں ڈالے گا. میں تمہارے حوالے کر کے گیا تھا. کیا کیا آپ نے؟ کیا کیا آپ نے؟ اور وہ کون ہے؟ وہ جو بھی اپنے آپ کو امیر المومنین کی تعبیر کے مطابق کہ من نصب نفسہ اماما للامہ, جو اپنے آپ کو امت کا امام بنا کر پیش کرتا ہے, تو کیا ہے کہ سب سے پہلی اس کی ضرورت اور سب سے پہلی اس کی خصوصیت یہ کہ دین کی بات بعد میں کرے, عمل پہلے کرے. اگر عمل پہلے کرے بعد میں بتائے, معاشرہ بدل جاتا ہے. عزیزان, نظام ولایت فقیہ اسلامی نظام ہے اور امام نے دیا ہے, اور خود معصوم نے کہا ہے اما من کان من الفقهاء سائنا لنفسه محافظا لدینه مخالفا لهواه مطیعا لامر مولاه فللعوام یقلدوا انسانوں کو چاہیے کہ ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیں. یہ نظام اللہ کا دیا ہوا ہے. اب ہمیں اناد ہے خمینی سے, خمینی کا نام لے کے کیا ہوتا ہے, چونکہ ہم نے جس طرح دین کے ہمیں تعلیمات کے لیے ہوتی ہیں جو اپنی من پسند کا وہ لے لیتے ہیں,
تو ہم مراجع میں بھی یہی کرتے ہیں، ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں کہ یہ ہمیں پسند ہے. آپ کس کی تقلید کرتے ہو؟ ہم اس کے پیچھے چلتے. البتہ میں تقلید کی بات وہ نہیں کر رہا اور وہ مشکل بھی نہیں، آپ جس کی تقلید کرنا چاہیں جہاں پہ مطمئن ہو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن جب نظام تشیع، نظام مصطفیٰ اور نظام دین کی بات آئے، آپ یقین جانیں یہ سارے مراجع ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. لیکن ہم دیکھ کے چمچے جو ہیں یہ اکٹھے نہیں ہوتے، اور انہی مراجع کی وجہ سے ہمارے اختلافات ختم نہیں ہوتے. البتہ وہ بات الگ ہے، آپ جائیں مراجع کے اندر واقع جا کر دیکھیں، کوئی مشکل نہیں ہے. البتہ کہیں جزئی طور پہ اگر ہو بھی سے قابل حل ہوتی ہے. پر نظام ولایت فقیہ وہ نظام ہے آپ کو معدن بنانے کے قابل بناتا ہے، معدن میں قیمت پیدا کرتا ہے. جب تم قیمتی بن جاتے ہو اس وقت تمہارا خریدار خدا بن جاتا ہے. الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، تم بھی معدن کی طرح ہو، تمہیں قیمت پیدا کرنی ہے. لیکن قیمت اس وقت پیدا ہوگی جب تم سسٹم میں آؤ گے، جب تم نظام میں آؤ گے. پہلے نظام بناؤ، نظام کے بعد پھر نظام دین پہ عمل کرو. وہ پہلے آئے نظام بنائے، نظام کے بعد آ کر ایک قدم آگے بڑھیں. عرض یہ کر رہا تھا کہ نظام فرعونی کرتا کیا ہے؟ کہ دو رکن تمہیں مستضعف بنائے گا مالی اعتبار سے، وہ پھر اگر اس کا مقابلہ کرنا ہے تو کیا کرو؟ کیا کریں؟ اب یہ تو کوئی ایسی سوچنے والی بات نہیں ہے بھائی. اگر مستضعف مالی ہے تو کیا کرو؟ مضبوط کرو اپنے آپ کو. اگر مستضعف فکری ہیں تو کیا کرو؟ فکر کو اوپر لے آؤ، بصیرت کو اوپر لے آؤ، شعور کو اوپر لے آؤ. اور تیسری چیز جو نظام فرعونی اس معاشرے میں رائج کرتا ہے وہ یہ ہے، یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، کہ تمہاری پاور اور قدرت کو ختم کر دے گا. کیا کرتا ہے؟ تمہارے ابناء کو قتل کر دیتا ہے. ابناء کون ہوتے ہیں؟ وہ فرزند، وہ غیور فرزند، وہ غیور اولاد کا سب سے پہلا کام یہ کرو کہ غیور اگر تمہارے مقابلے میں آ گیا اس کی گردن کاٹ دو. اور یہ گردن کیسے کٹتی ہے؟ ایک فزیکلی ہے اور ایک غیرت کے اعتبار سے ہے. غیرت کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے؟ ایسے اگر غیرت چھین لیں اس کے بعد اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ ناموس کیا ہے یا نہیں ہے. ایک اس غربی سسٹم کی خصوصیت نظام فرعونی کے سائے میں یہ ہے کہ اصل انسان کے لیے ناموس اور آبرو اصلاً وہ کوئی چیز ہو ہی نہیں، کہ ناموس بھی کوئی چیز ہوتی ہے، آبرو بھی کوئی چیز ہوتی ہے. خوب اس اعتبار سے اگر اس نے مستضعف بنا دیا، ابناء کو قتل کر دیا، قتل کرنے کے نتیجے میں ہوگا کیا؟ تعداد تمہاری کم پڑ جائے گی. نتیجہ کیا ہوگا؟ ناموس کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. ناموس کو کیا کرو گا؟ ناموس کو استعمال کرو. یہ کیوں کرو؟ تاکہ اگر کسی قوم کی ناموس آپ نے چھین لی، ناموس اور غیرت آپ نے چھین لی، کل سر اٹھانے کے قابل نہیں ہوتا. اب میں حساس موارد میں نہیں جاتا، مجھ سے بہتر جانتے ہیں. ناموس اور یہ عزت اور آبرو انسان کی ایسی ہوتی ہے، ایک جگہ پہ اگر اس کی آبرو ختم ہو جائے وہاں پہ سر اٹھانے کے قابل نہیں ہوتا. نظام فرعونی یہ کام کرتا ہے کہ ان کو اتنا کمزور بناؤ ناموس کے اعتبار سے کہ کل کو تمہارے مقابلے میں سر اٹھانے کے قابل نہ ہوں. اور یہ لمحہ فکریہ ہے آپ اور میرے لیے. اگر آپ تھوڑا سا ابھی حالات کو جا کر مطالعہ کریں، شہید اب نہیں معلوم شہید ہیں یا نہیں ہے ابھی چونکہ معلوم نہیں، امام موسیٰ صدر نام سنا ہے نا؟ امام موسیٰ صدر ایران کے عالم دین اور نجف میں گئے پڑھنے کے لیے. جب انقلاب اسلامی کی تحریک امام خمینی نے چلائی اس کے بعد یہ انقلاب میں شریک رہے. انقلاب کے بعد ان کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ تھی کہ ان کو لبنان میں بھیجا جائے. اور انقلاب اسلامی سے پہلے لبنان کے اندر، اب ایک نظام خود جا کے پڑھ لیجئے گا، لبنان کے اندر جتنی بھی شیعوں کی خواتین تھی وہ عیاشی کے لیے استعمال ہوتی تھی. کیوں؟ کہا کہ یہ جانتے ہیں کہ یہ شیعہ کبھی بھی آئین ایسا ہے، ان کا دین ایسا ہے، کبھی بھی یہ انقلاب برپا کر سکتا ہے. کیا کرو؟ کہا ان کو جھکا کے رکھو. جھکانے کے لیے کیا کہا؟ ان کی ناموس کو استعمال کرو. امام موسیٰ صدر گئے وہاں پہ، پہلا کام جو امام موسیٰ صدر نے کیا وہ یہ تھا کہ 10 گاری کی مشینیں نکالی، سلائی مشین، اور جتنی خواتین وہاں پہ تھی ایک ایک کر کے ساری باہر نکال لی. جس کو دین کا درد ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے مجھے کیا کرنا ہے. اور چند سالوں کے اندر حزب اللہ کا وجود آیا. اور حزب اللہ کے اندر اس وقت بھی، آپ عزیزو اگر نہیں معلوم تو یہ سن لو، اس وقت بھی حزب اللہ کے اندر بھرتی کرنے کی پہلی شرط نماز تہجد ہے، باقی بعد میں ہے. یہ کیسے انقلاب ہے، کیسے تبدیلی ہے؟ جو دین کا درد مند ہوتا ہے اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ مجھے دین کو کیسے جا کر پیش کرنا ہے. تو دین بن گیا. استضعاف فکری کے بعد کا ان کو ناموس کے حوالے سے کمزور کر دو. جب ناموس کے اعتبار سے انسان کا سر جھک جائے گا کوئی کام کرنے کے قابل
نہیں رہے گا. تو پھر کیا کرو کہ اگر نظام خدا پہ عمل کرنا ہے ان ساری چیزوں کی مخالفت کرنا شروع کر دو. ہر اس میدان میں اپنے آپ کو مضبوط بناؤ جس میدان میں تمہیں فرعون کمزور کرنا چاہ رہا ہے. نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک دن تم بھی سربلند ہو جاؤ گے, تمہارے سامنے دین بھی سربلند ہو جائے گا. اور دین جب سربلند ہو گیا تو پھر قیمتی بن جاؤ گے. جب قیمتی بن جاؤ گے تمہارا خریدار خدا بن جائے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات. نظام فکری کی دوسری علامت میں یہاں پہ عرض کروں اور ختم کر دوں چونکہ یہ مبتلا بے ہے. خود فقط یہ نہیں کیا, بنی اسرائیل کے ساتھ پہلے یہ کیا ٹیکنالوجی سے دور رکھا گیا, ابناء کو قتل کیا گیا, خواتین کو استعمال کیا گیا, اور مظلومیت اور ذلت اور پستی کی انتہا ہے. مادر موسیٰ کو, حضرت موسیٰ کو ایک لکڑی کے صندوق میں ڈالنا تھا. بنی اسرائیل کے اندر کوئی انسان ایسا نہیں تھا جو لکڑی کا صندوق بنا سکے, اس میں بچے کو ڈال کے دریا کے حوالے کیا جائے. اس حد تک کمزور کیا. اور یہ خدا کا نظام تھا, خدا کو بچانا تھا. وہ قبطی آدمی تھا فرعونی جس نے صندوق بنا کے دیا ہے لکڑی کا, جس میں مادر موسیٰ نے ڈالا اور دریا نیل کے حوالے. اس حد تک اس نے پست کیا. وہ جانتا تھا کہ اگر ان کو میں نے کمزور نہ کیا میرا نظام نہیں چلے گا, اور اگر وہ منجی آئے گا تو ان کو نجات دے گا. تو کہا ان کو اتنا اپاہج بنا کر رکھو کہ جب وہ منجی آئے تو یہ منجی کے لیے درد سر بن جائیں. عزیزان, کہیں ایسا نہ ہو کہ پردہ غیب میں رہنے والا امام جب ظہور کرے تو ہم اپاہج اور بے بصیرت بن کر امام کی مشکلات میں اضافے کا باعث نہ بنے. ابھی سے اپنے آپ کو تیار کریں, ابھی سے اپنے آپ کو دینی تربیت کے سائے میں ڈھالنے کی کوشش کریں کہ جب وہ امام آئے اور آنے کے بعد جب ہم اس سے روبرو ہوں اور امام کے فلاں شعبے میں اتنے افراد چاہیے, پہلے سے ہماری تیاری. اس لیے عزیز من, دین یہ نہیں ہے کہ کم میں چلے جاؤ, اب کم میں سارے امامے پہن کے دیندار بن جائیں, نہ, یہ نہیں ہے. دینداری کا تصور یہ کہ جس فیلڈ میں امام کو کل ظہور کے بعد ضرورت ہوگی اس فیلڈ میں اپنے نوجوانوں کو تقرب کی نیت سے اتار دو. جب تقرب کی نیت سے اتارو گے, یہی دینداری ہے اور یہی دین ہے, اور اس سے ہٹ کو کوئی بھی دین نہیں ہے. دین یہی کہ میں امام کے کام آ جاؤں, ڈاکٹر بنائیں, انجینئر بنائیں, اور اپنا پروفیسر بنائیں, لیکچرر بنائیں, اور ایسا ایسا وہ لیکچر کیا کریں, دین کے سائے میں آ کر پیغام دین کو پہنچائیں اپنی زبان میں. لوگ آ جائیں گے. معصوم کا فرمان ہے, واللہ لو عرفوا محاسن کلامنا لاتبعونا. اگر ہماری بات, اگر ہمارا پیغام جس طرح ہم نے دیا ہے اسی طرح اگر آپ نے پہنچا دیا تو لوگ ہماری پیروی کریں گے. اور یہاں پہ ایک مشکل یہ ہے کہ ہم دین کا پیغام صحیح معنوں میں نہیں سمجھتے, اور نہ سمجھ کر پھر آگے ہی نہیں پہنچاتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اسی انحطاط کے اندر پڑے ہوئے ہیں, کبھی باہر آنے کے قابل نہیں. اب داستان آگے بڑھتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے نکلتے ہیں, کیونکہ پہلے 6 لاکھ کس پہ تھا, سوشل پہ پل رہا تھا. سوشل تو ہے نا, سمجھتے ہیں وہ سوشل پہ کیسے پلتا تھا کہ گٹر صاف کرنا ہے روٹی ہم دیں گے, گلیاں صاف کرنی ہے روٹی ہم دیں گے, گھروں میں ہماری صفائی تم نے کرنا ہے روٹی ہم دیں گے. خدا نے کہا کہ اس بنی اسرائیل کو ذلت سے نجات دو. جب ذلت سے نجات دینے لگے, 6 لاکھ کا لشکر تھا, یہ معمولی نہیں, 6 لاکھ کا لشکر حضرت موسیٰ نے لے لیا, اور لینے کے بعد سرزمین مصر کو چھوڑ دیا. اب جیسے ہی فرعون کو, سب سے پہلی غلطی جو علماء کہتے ہیں فرعون نے کی وہ یہی تھی کہ کیوں پیچھا کیا, اور کہا کہ فرعون کے اندر جب فرعون بن جاتا ہے عقل اور فہم و شعور کی صلاحیت خدا لے لیتا ہے, وہ نہیں آتا. وہ اگر آئے ہو تو پھر دوسری حماقت یہ نہ کرو کہ دریائے نیل میں نہیں گھسو. وہ جو لے کے جا رہا ہے اس کو پتا ہے کہ کیسے بچانا ہے, تم تو اس کے آئین پہ چلتے نہیں ہو. وہ دوسری غلطی کیا کی کہ کہا کہ شاید جو راستہ موسیٰ نے بنایا ہے یہ راستہ اگر بنی اسرائیل کو نجات دیتا تو اس بے شعور کو یہ نہیں پتا چلا کہ نجات راستوں میں نہیں ہوتی, نجات راستوں میں نہیں ہوتی, نجات راہبروں کے انڈر ہوتی ہے, نجات امام کے سائے میں ہوتی ہے. یہ سوچ رہا تھا کہ شاید یہ راستہ مجھے بچا لے. 6 لاکھ کا لشکر لے کے چلا حضرت موسیٰ علیہ السلام, اور چلنے کے بعد ہوا کہ داستان بڑی لمبی ہے, میں نے پتہ نہیں کیا موضوع چھیڑ دیا اور کہاں تک پہنچے گی. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی ذات ہے. اللہ
معذرت آقا، وہ بات سے بات نکلتی لمبی ہو جاتی ہے، نہیں معلوم. لے گئے، بہرحال خلاصہ کروں، ٹھیک ہے. 6 لاکھ کا لشکر کرنا کیا تھا؟ وہ 6 لاکھ جس کو فرعون پال رہا تھا، سوشل پہ پل رہے تھے، اب کیا کسی کے پاس کوئی کام نہیں ہے، جاب ختم، اور کھانا تو ہے ہی ہے، پیٹ تو لگا ہے. وہ ادھر ویلے سارے ختم، اب کیا کریں جی؟ اس کے بعد سے پورا 6 لاکھ کا یہ پورا مجموعہ حضرت موسیٰ پہ مسلط ہو گیا. 6 لاکھ کو ایک ٹائم کا کھانا دینا، آدمی سوچے کیسے دیں گے؟ خالق کائنات نے کہا موسیٰ پریشان نہیں ہو. اور عجیب بات ہے، جیسے ہی دریا کے کنارے پہنچتے ہیں فوراً کہتے ہیں یا موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ مارے گئے، تباہ ہو گئے. یہ ہے دیندار، یہ دیندار تباہ، موسیٰ مارے گئے. امام ساتھ میں، اور بے شعوروں کا عالم یہ ہے، اطمینان نہیں، امام کے ہوتے ہوئے اطمینان نہیں ہے. یا موسیٰ انا لمدرکون، مارے گئے، کیا ہوا؟ کہ آگے جائیں تو دریا ہے، پیچھے دیکھے تو وہ آ رہا ہے بدبخت، وہ کیا کریں گے؟ کہا مر گئے. عجیب ہے، اس کو دیکھو جس کو نجات دینی ہے وہ کس اطمینان کے عالم میں ہے. کیا فرماتے ہیں؟ کلا، ہرگز، انما یہ ربی سیادین، میرا رب میرے ساتھ ہے. اور خدا جب میرے ساتھ ہو، نیل کیا ہے؟ عجیب بات ہے آقا، یہ معصومین کی بات نہیں ہے، سوچنے کی باتیں. حضرت موسیٰ نے یہ اعلان کیا، 6 لاکھ آدمی لیے ہوئے تھے. 6 لاکھ آدمی کے بعد کیا کہا؟ کلا، ہرگز ممکن نہیں ہے کہ میں شکست کھا جاؤں. ان معی ربی، میرے ساتھ میرے پروردگار کھڑا ہوا ہے، سیادین، ان قریب کو راستہ نکال دے گا. آقا آپ دیندار بن کر زندگی بسر کر رہے ہیں؟ خدا شاہد ہے، اگر دیندار بن کر زندگی بسر کی ہوتی، جاب ختم ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں. یہ خالق تو نہیں ہے، رازق تو نہیں ہے، روٹی یہ تو نہیں دیتے ہیں. وہ جو ایک راستہ بند کرتا ہے 100 دروازے، لیکن یہ زبان پہ، عمل میں نہیں ہے. تو آئے، کہا کہ ہرگز گھبراؤ نہیں، اور خداوند عالم نے اہتمام کیا. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ویلا چاہیے، خواہ ویلے کی ضرورت نہیں. ویلا کس لیے؟ آرام کرنے کے لیے. ویلا فخر و مباد کرنے کے لیے نہیں ہے، گھر اترانے کے لیے نہیں ہے. میرے گھر میں 10 کمرے ہیں، تمہارے گھر میں تو 1 کمرہ ہے. پھر کیا ہوا؟ کہ یہ شیطانی آواز ہے. شیطان نے بھی یہ کہا تھا کہ انا خیر من، میں بہتر ہوں. کیوں؟ خلقتہ من طین وخلقتنی من نار، وہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، بس میں برتر ہوں. یہ شیطانی فکر ہے. آپ کے پاس پیسہ نہیں، میرے پاس پیسہ ہے، پھر کیا ہوا؟ میں افضل ہوں، یہ شیطان ہے. آپ کے پاس گاڑی نہیں، میرے پاس ہے، پھر کیا ہوا؟ میں افضل ہوں، یہ شیطان ہے. یہ کیا ہوا؟ جس چیز کے لیے آپ کو وہ چیز چاہیے، وہ دیکھو کہ پوری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. ظللنا علیکم الغمام، بادلوں کو خداوند عالم نیچے لے آتا تھا. اور جب نیچے لاتا تھا تو ہوتا کیا تھا؟ نہ سردی ہوتی تھی نہ گرمی، کچھ بھی نہیں، آرام سے سو. تو اس کے بعد کیا ہے؟ وہ من و سلوہ نازل کر دیا. من و سلوہ کیا تھا؟ یہ 2 چیزیں تھی خالق کے. گندم کے دانے آسمان سے بارش کی طرح برستے تھے، اور مرغابیاں یا مرغ پرندے کی صورت میں پرواز کرتے تھے، اور پرواز کرنے کے بعد ان کے ہاتھوں میں آ جاتے تھے. جیسے ہی ذبح کرتے تھے روش ہو جاتا تھا، اور جیسے گندم کا دانہ اٹھا کے پانی میں ڈالتے تھے روٹی بن جاتی تھی. اور خدا نے کہا بدبختو، اپنا دینی فریضہ پورا کرو، پیٹ تمہارا میں پالوں گا. لیکن ہوس ذخیرہ اندوزی کی اتنی تھی، وہ مرغیاں بھی جو ضرورت سے زیادہ ہوتی بٹور کے رکھ لیتے، گندم کے دانے بھی سٹور کر لیتے، اور جب شام کو دیکھتے سارے کیڑے بن جاتے. بنی اسرائیل کو خدا نے اس وقت دکھایا کہ یہ کیڑے ہی ہیں عزیز من جو ضرورت زیادہ اکٹھا کر رہا ہے، اور جب ہم قبر میں پہنچے گے تو ہمیں وہاں نظر آئیں گے، ابھی نظر نہیں آتے ہیں. داستان وہی ہے، قصہ وہی ہے، قانون وہی ہے. لیکن عجیب بات یہ تھی کہ جب سارا اہتمام کر دیا، اور ایسی ضدی اور اڑیل اور بی شعور اور پسترین قوم تھی کہ جیسے ہی دریائے نیل پہ لے کے آئے تو خالق کی کائنات نے حضرت موسیٰ سے کہا اپنے عصا کو پھینکو، یہ راستہ دے گا. جب راستہ بنا، کہا نہیں، یہاں سے نہیں جائیں گے. کیوں؟ ہم اپنا قبیلہ ہیں، چونکہ 12 بیٹے تھے حضرت یعقوب کے، اور ہر بیٹے سے ایک قبیلہ بنا ہوا تھا. کہا ہم اس کے پیچھے چلیں؟ ہے نظام فرعونی یا نہیں؟ یقین جانے ہماری زندگی میں ہے یا نہیں ہے. ہم اس کے پیچھے چلیں، میں اس سے معذرت کروں، تو کیا فرق پڑتا ہے آپ میں اور اس بنی اسرائیلی میں؟ وہ موسیٰ کے سامنے یہی کہہ رہا تھا، اور مجبوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 12 راستے بنانے پڑے. 12 راستے بنائے، اور ہر جانور اپنے اپنے راستے سے ہوتا ہوا دریائے نیل کراس کر گیا. اور بعد میں ظاہر سی من و سلوہ ملتا ہے، بادل نیچے آ جاتے ہیں، گھر کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، مشکل نہیں ہوتی، اب پانی پینا ہے تو کیا کریں؟
وہ عصا پھینکا, چشمہ بن گیا, کہا ایک چشمے سے نہیں پیوں, ہمارا نلکا الگ ہو. اور کسی نے خوب کہا امیر المومنین کے سامنے جب آئے تو امیر المومنین کو آ کر طنز کیا, کہا کہ تم کیسی امت ہو مسلمان کہ ابھی رسول کا جنازہ پڑا ہوا ہے اور تم نے جا کے سقیفہ قائم کر دیا, تمہارے اندر تو ذرہ برابر آبرو نہیں ہے. امیر المومنین نے کہا کہ پستی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن تمہاری پستی سے کم ہے. ہمارا نبی گیا, ہم نے اختلاف کیا, تمہارا نبی تمہارے سامنے تھا اور تم نے اختلاف کیا. اختلاف بری چیز ہے, لیکن یہ نہ کہو کہ آپ بڑے ہو. یہ مشکل ہے بنی اسرائیل کی, اور یہی بنی اسرائیلی قوانین ہماری زندگیوں میں ہیں. ہم اس کے پاس کیوں جائیں جی, ہم اس کے سامنے کیوں کریں جی, اس کے سینٹر میں کیوں جائیں نماز پڑھنے کے لیے یا مجلس سننے کے لیے. یہی سارا نظام فرعونی عزیز من, اور نظام فرعونی میں کبھی بھی انسانوں کو عزت نہیں ملی, ہمیشہ ذلت کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ عزت کا راستہ ملے, کیا کرو, کہ نظام فرعونی کو ٹھکرا دو, ٹھوکر مار دو. نظام فرعونی کو جب تک ٹھوکر نہیں مارو گے تمہیں دین کی عزت نہیں ملے گی. آئیں اپنی اپنی زندگیوں میں کریں. بات لمبی ہے, میں نے بہت زیادہ لمبا کر دیا, تھکا دیا, اگرچہ وہ مطلوب نتیجہ جو لینا تھا وہ نہیں ملا. نظام فرعونی کو تباہ کرنے کے لیے کیا چاہیے, نہ پیسہ چاہیے, نہ جنگجو چاہیے. کیا چاہیے, اخلاص چاہیے, عزم چاہیے, ارادہ چاہیے. اگر نظام فرعونی کو نابود کرنا ہے, عزم چاہیے, اخلاص چاہیے, دین چاہیے. اور جن کے اندر تھا, اگرچہ تھے 72, مگر نظام فرعونی کو انہوں نے الٹ کر رکھ دیا. کیا تھا, اخلاص بھی تھا, ارادہ بھی تھا, توحید پہ بھروسہ بھی تھا. اور توحید پہ بھروسے کی بات جب آئی, یہی لٹا ہوا کاروان جب کوفہ کے دربار میں آتا ہے اور بی بی پہ نگاہ پڑتی ہے اس حرامزادے کی, تو زخم زبان لگاتا ہے, ارأیت سن اللہ فیک, دیکھا خدا نے آپ کے ساتھ کیا کیا. بھائی مارے گئے, بیٹے مارے گئے, بھتیجے مارے گئے. اور کہنا کیا چاہتا تھا کہ انسان خدا کے مقابلے میں آ کر مجبور ہو جاتا ہے اور سارا کچھ خدا کرتا ہے, یہ خدا نے کیا ہے. بی بی نے اس کا وہیں پہ منہ بند کیا, کہا ان نا خلف کے نا خلف بیٹے, اے حرامزادے, اللہ نے نہیں مارا میرے بھیا کو اور میرے بیٹوں کو, میرے بھتیجوں کو, یہ تیرے لشکر نے آ کر ان کو تہ تیک کیا ہے. اور جہاں تک خدا کا معاملہ ہے, سن لے, زینب کا وہ معرفت کا عالم ہے, ما رأیت منہ الا جمیلا, میں نے جو کچھ دیکھا ہے زیبا دیکھا ہے. اگر علی اکبر کا لاشا ہے بڑا خوبصورت ہے, اگر میرے بھیا کا سر نیزے پہ ہوتا ہے بڑا خوبصورت ہے, اگر ہماری ردائیں چھنتی ہیں یہ سارا جمال کا جمال ہی ہے. عزیز من, فقط 2 جملے. اس مقصد کی تکمیل کے لیے حسین کی ضرورت بھی تھی, زینب کی ضرورت بھی تھی, لیکن دونوں بھائی کیسے تھے, کہا جاتا ہے شریکت الحسین, فضائل میں بھی دونوں بہن بھائی ایک ساتھ, مصیبت میں بھی دونوں ایک ساتھ. اور فضیلت کا عالم یہ تھا. اب ایک صحابی ہے امیر المومنین کا اور امام کا ہمسایہ ہے, ابو یحییٰ مازنی. یہ کہتا ہے کہ میں 25 سال امام کا ہمسایہ تھا, اور 25 سال میں امیر المومنین ایک ہی کام کرتے تھے, کیا, کہ جب رات کی تاریکی ہو جاتی اپنی بیٹی کو لے لیتے, بیٹی پیچھے ہوتی, دائیں حسن ہوتے, بائیں حسین ہوتے, اور اس عصمت کے حجاب میں اپنی بیٹی کو جد کی قبر پہ لے جاتے زیارت کے لیے, اور قبر میں پہنچنے سے پہلے دیکھتے کہ چراغ جل رہا ہے. بیٹا حسن جی بابا جاؤ اس چراغ کو گل کر دو. کیوں, کہا کہ اس روشنی میں علی کی غیرت کو گوارا نہیں ہے کہ کسی نامحرم کی نظر میری بیٹی کے قد پہ پڑے. امیر المومنین وہ غیور امام ہے کہ تاریکی میں بھی اپنی بیٹی کے قد پہ کسی نامحرم کی نظر کو برداشت نہیں کر سکتا. مجھے نہیں معلوم شام غریبہ میں آئے ہوں گے یا نہیں, شام غریبہ میں نہیں معلوم. بچوں نے جب آتش کی آواز بلند کی ہوگی, جب خیمے جل رہے ہوں گے, جب مسورات کے سروں پہ چادر نہیں ہوگی. اے عرب کا غیور, اپنی بیٹی کی غیرت کے لیے اتنا اہتمام کرتا تھا, کیا ہوا
کہ شام غریبہ میں بچوں کو خیموں سے نکالنے کے بعد زینب نے جب سب کو اکٹھا کر لیا، ایک مرتبہ مرثیہ پڑھا، کہاں گئی میری چادر، کہاں گیا وہ جو میری چادر کا ضامن تھا؟ ایک مرتبہ نہر فرات کی طرف رخ کی، آواز دی، بھیا عباس، معلوم ہے بھیا کس عالم میں ہمیں لائے تھے؟ ادرکم اللہ۔ شام غریباں گزر گئی، اب اگلے دن اسیروں کو تیار کیا گیا۔ تیار کرنے سے پہلے لشکر اعداء میں ایک آواز بلند ہوئی، عمر سعد کے لشکر میں آواز بلند ہوئی، کہا اب ہمیں جانا ہے، ان اسیروں کو لے کے کوفے جانا ہے۔ کہا کوفے جانے سے پہلے کام کر لیں۔ وہ کام کیا ہے؟ کہا سب سے پہلے گھوڑوں کو تیار کیا جائے اور گھوڑوں کی نالوں کو بدلا جائے، اور گھوڑوں کی نالوں پاؤں کے اندر لگائی جاتی تھی۔ عزادارو ایک جملہ سن لو، جب اس لعین نے، اس بدبخت نے گھوڑوں کو لاشوں کی پامالی کے لیے تیار کیا ہے، عرب کی تاریخ یہ بتاتی جو نجیب گھوڑے تھے، جن گھوڑوں کا ماں باپ کا پتہ تھا، وہ گھوڑا لاشوں پہ بھاگنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ ایسے گھوڑوں کا انتخاب کیا، ان کی نالیں بدلی، اور نالیں بدلنے کے بعد لاشِ حسین کو جب پامال کیا گیا، ایک جملہ بس سن لیں مصاب ہو جائیں گے، اور وہ جملہ یہ تھا کہ جب لاشوں کو پامال کر لیا، پامال کرنے کے بعد یہ لعین جب دربار ابن زیاد میں پہنچے، ایک خبیث آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ ہمیں زیادہ انعام دو۔ وہ پلٹ کر پوچھتا ہے ملعون تو نے کام کیا کیا؟ کہا جب ہم نے گھوڑوں کی ٹاپوں میں نالیں لگا لی اور جب حسین کے لاشے کو پامال کیا، اس طرح سے پامال کیا، نحنو رززنا صدر الحسین، ہم نے گھوڑوں کی ٹاپوں سے حسین کے سینے کا گوشت اس کی پشت کی ہڈیوں سے ملا کر ہڈیوں کو پاؤڈر کر دیا۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ردا بقضائه وتسليما لأمره لا معبود سواه الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں ہم جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے ہیں، الہ العالمین ہمیں اس مقصد کی بے تمام معنی معرفت اور معرفت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنے اعمال کے سائے میں پردہ غیب میں رہنے والے امام کے لیے خوشنودی اور رضایت کا باعث بن سکیں۔ الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں جو لوگ بھی مومنین، علماء، فقہاء، مراجع، شہداء جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اس دین مبین کو ہم تک پہنچایا، الہ العالمین اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں ان کو اہل بیت کا مہمان قرار دے، اور اگر وہ دنیا میں باقی ہیں تو ان کو آبرومندانہ زندگی عطا فرما۔ الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت سے بہرمند فرما۔ الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں جو مومنین و مومنات کل تک غم سید الشہداء میں شریک تھے اور آج اس دنیا میں باقی نہیں، الہ العالمین ان کو جوار عالمہ طاہرین میں جگہ عطا فرما، ان کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما، حاضرین کے مرحومین کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما۔ الہ العالمین مومنین و مومنات جو دنیا کے جس کونے میں بھی عزاداری میں شریک ہیں، الہ العالمین ان کی جان، مال، ناموس، آبرو کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں جو مومنین بھی جس رنگ میں مکتب حسین میں شریک تھے، الہ العالمین ان کی اگر کوئی دنیاوی مشکلات ہیں امام حسین کے صدقے میں ان کو دور فرما۔ الہ العالمین ان کی اخروی مشکلات کو بھی آسان فرما۔ الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں جن کو اولاد نہیں دی، الہ العالمین ان کو اولاد صالح سے نواز۔ الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں جن کو اولاد دی ہے، الہ العالمین ان کو بہترین انداز میں مکتب اہل بیت کا خادم بنانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں اس غم حسین کو فقط ہم تک نہیں بلکہ ہماری نسلوں میں قیامت تک کے لیے جاری فرما۔ الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں اپنی آخری حجت اس دین کے حقیقی وارث کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان اور انصار میں قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ماتم حسین۔